سالار آمنہ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ فرقان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، سیدہ اماں کچھ الجھیں۔ کیسی باتیں؟ وہ اب سالار کی طرف دیکھ رہی تھیں جو خود بھی بیٹھنے کی بجائے فرقان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ ہیں چند باتیں جو وہ اس سے کرنا چاہتا ہے، مگر پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ فرقان نے انہیں تسلی دی۔ سیدہ اماں ایک بار پھر سالار کو دیکھنے لگیں۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ اچھا پھر تو میرے ساتھ آ جاؤ بیٹا، آمنہ اندر ہے، ادھر آ کر اس سے مل لو۔ سیدہ اماں کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ سالار نے ایک نظر فرقان کو دیکھا، پھر وہ خود بھی سیدہ اماں کے پیچھے چلا گیا۔ بیٹھک بیرونی دروازے کے بائیں جانب تھی، دائیں جانب اوپر جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ بیرونی دروازے سے کچھ آگے نکل کر بالکل سامنے کچھ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد لکڑی کا ایک اور پرانی طرز کا بہت بڑا دروازہ تھا جو اس وقت کھلا ہوا تھا، اور وہاں سرخ اینٹوں کا بڑا وسیع سین نظر آ رہا تھا۔ سیدہ اماں کا رخ ان ہی سیڑھیوں کی طرف تھا۔ سالار ان سے کچھ فاصلے پر تھا۔ سیدہ اماں اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ وہ جب سیڑھیاں چڑھ کر سین میں داخل ہو گئیں تو سالار بھی کچھ جھجکتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وسیع سرخ اینٹوں کے سین کی طرف دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنائی گئی تھیں جن میں لگے ہوئے سبز پودے اور بیلیں سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی دیواروں کے بیک گراؤنڈ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ سین کے ایک حصے میں دھوپ تھی اور دن کے اس حصے میں بھی وہ دھوپ بے حد تیز تھی۔ دھوپ نے سرخ رنگ کچھ اور نمایاں کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر سالار نے سین میں قدم رکھ دیا اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سین کے دھوپ والے حصے میں رکھی چارپائی کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ شاید ابھی چارپائی سے اتری تھی۔ اس کی پشت سالار کی طرف تھی۔ وہ سفید کرتے اور سیاہ شلوار میں ملبوس تھی اور نہا کر نکلی تھی۔ اس کی کمر سے کچھ اوپر اس کے سیاہ گیلے بال لٹوں کی صورت میں اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا سفید دوپٹہ چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے کرتے کی آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کرتے ہوئے سالار کی طرف مڑی تھی۔ سالار سانس نہیں لے سکا۔ اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا پھر اسے اس لڑکی سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں لگا تھا۔ وہ یقیناً آمنہ تھی۔ اس گھر میں آمنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے لیا۔ دھڑکن رکی تھی یا رواں وہ جان نہیں سکا تھا۔ اس کے اور آمنہ کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ آستین موڑتے ہوئے آمنہ کی پہلی نظر سیدہ اماں پر پڑی۔ سالار بیٹا آیا ہے۔ سیدہ اماں بہت آگے بڑھ آئی تھی۔ آمنہ نے گردن کو ترچھا کرتے ہوئے سین کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سالار نے اسے بھی ٹھٹکتے دیکھا، پھر وہ مڑی۔ اس کی پشت ایک بار پھر سالار کی طرف تھی۔ سالار نے اسے جھکتے اور چارپائی سے دوپٹہ اٹھاتے دیکھا۔ دوپٹے کو سینے پر پھیلاتے ہوئے اس نے اس کے ایک پلو کے ساتھ اپنے سر اور پشت کو بھی ڈھانپ لیا تھا۔ سالار اب اس کی پشت پر بکھرے بال نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اسے آمنہ کے اطمینان نے حیران کیا تھا۔ وہاں کوئی گھبراہٹ، کوئی جلدی، کوئی ایرانی نہیں تھی۔ سیدہ اماں نے مڑ کر سالار کو دیکھا، پھر اسے دروازے میں ہی کھڑے دیکھ کر انہوں نے کہا، ارے بیٹا وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ آمنہ نے دوپٹہ اوڑھنے کے بعد مڑ کر اسے ایک بار پھر دیکھا تھا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر، دم بخود بے حس و حرکت۔ آمنہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ اب آگے آ گیا تھا۔ یہ آمنہ ہے میری بیٹی، سیدہ اماں نے اس کے قریب آنے پر تعارف کرایا۔
अस्सलाम वालेकुम। सलार ने आमना को कहते सुना। वो कुछ बोल नहीं सका। वो उससे चंद कदमों के फासले पर खड़ी थी। उसे देखना मुश्किल हो गया था। वो नर्वस हो रहा था। आमना ने उसकी घबराहट को महसूस कर लिया था। सलार तुमसे कुछ बातें करना चाहता है, सईदा अम्मा ने आमना को बताया। आमना ने एक बार फिर सलार को देखा। दोनों की नजरें मिली। दोनों ने बैक वक्त नजरें चुराई। आमना ने सईदा अम्मा को देखा और सलार ने आमना की कलाइयों तक मेहंदी के नक्शो निगार से भरे हाथों को। यकदम उसे लगा कि वो उस लड़की से कुछ नहीं कह सकता। सलार बेटा, अंदर कमरे में चलते हैं, वहां तुम इत्मीनान से आमना से बात कर लेना। सईदा अम्मा ने इस बार सलार को मुखातब किया। सईदा अम्मा कहते हुए अंदर बरामदे की तरफ बढ़ी। सलार ने आमना को सर झुकाए उनकी पैरवी करते देखा। वो वहीं खड़ा उसे अंदर जाता देखता रहा। सईदा अम्मा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गईं। आमना ने दरवाजे के पास पहुंचकर मुड़ते मुड़ते उसे देखा। सलार ने बरक रफ्तारी से नजरें झुका लीं। आमना ने मुड़कर उसे देखा। फिर शायद वो हैरान हुई सलार अंदर क्यों नहीं आ रहा था। सलार ने उसकी तरफ देखे बगैर सर झुकाए कदम आगे बढ़ा दिए। आमना कुछ मुतमिन होकर मुड़कर कमरे में दाखिल हो गई। सलार जब कमरे में दाखिल हुआ, सईदा अम्मा पहले ही एक कुर्सी पर बैठ चुकी थी। आमना लाइट ऑन कर रही थी। सलार को धूप से अंदर आकर खनकी का एहसास हुआ। बैठो बेटा, सईदा अम्मा ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा। सलार कुर्सी पर बैठ गया। आमना लाइट ऑन करने के बाद उससे कुछ फासले पर उनके बिलमुकाबल एक काउच पर बैठ गई। सलार मुंतजिर था कि सईदा अम्मा चंद लम्हों में वहां से उठकर चली जाएंगी। फुरकान ने वाज़े तौर पर उन्हें बताया था कि वो उससे तन्हाई में बात करना चाहता था, मगर चंद लम्हों के बाद सलार को अंदाज़ा हो गया कि उसका ये इंतज़ार बेकार था। वो शायद ये भूल गई थी कि सलार तन्हाई में आमना से मिलना चाहता था, या फिर उनका ये ख्याल था कि वो तन्हाई सिर्फ फुरकान की अदम मौजूदगी के लिए थी। सलार ने उन्हें इसमें शामिल नहीं किया होगा, या फिर वो अभी सलार को इतना काबिल एतबार नहीं समझती थी कि वो अपनी बेटी के साथ उसे अकेला छोड़ देती। सलार को आखिरी अंदाज़ा सही लगा। वो उससे जो कुछ और जितना कुछ कहना चाहता था सईदा अम्मा के सामने नहीं कहना चाहता था, वो कह ही नहीं सकता था। उसने अपने ज़हन को खंगालने की कोशिश की। उसे कुछ तो कहना ही था, वो कुछ नहीं ढूंढ सका। उसका ज़हन खाली था। नीम तारीख खनक कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। वो अब दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए फर्श पर नजरें जमाए हुए था। आमना ने कमरे में कोई फैंसी लाइट रोशन की थी। ऊंची दीवारों वाला फर्नीचर से भरा हुआ वो वसी और अरीज कमरा शायद सिटिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसमें बहुत ज्यादा दरवाजे थे और तमाम दरवाजे बंद थे। कमरे में मौजूद वाहिद खिड़की बरामदे में खुलती थी और उसके आगे पर्दे थे। फर्श को भारी भरकम मैरून नक्शो निगार के कालीन से ढका गया था और फैंसी लाइट कमरे को पूरी तरह रोशन करने में नाकाम हो रही थी। कम से कम कमरे में सलार को तारीकी महसूस हो रही थी। शायद ये उसके एहसासात थे, या फिर मुझे अपनी आंखों के डॉक्टर से आज जरूर मिलना चाहिए। करीब के साथ साथ शायद मेरी दूर की नज़र भी कमज़ोर हो गई है। सलार ने मायूसी से सोचा। सेंटर टेबल के दूसरी तरफ बैठी आमना को वो देख नहीं पा रहा था। उसने एक बार फिर नज़र कालीन पर जमा दी। फिर उसने यकदम आमना को उठते देखा। वो दीवार के पास जाकर कुछ और लाइट्स ऑन कर रही थी। कमरा ट्यूब लाइट की रोशनी में जगमगा उठा। फैंसी लाइट बंद होगी। सलार हैरान हुआ। आमना ने पहले ट्यूब लाइट ऑन क्यों नहीं की थी। फिर अचानक उसे एहसास हुआ वो भी नर्वस थी। आमना दोबारा फिर उसके सामने काउच पर आकर नहीं बैठी। वो उससे कुछ फासले पर सईदा अम्मा के पास एक कुर्सी पर बैठ गई। सलार ने इस बार उसे देखने की कोशिश नहीं की। वो इसी तरह
قالین کو گھورتا رہا۔ سیدہ اماں کا صبر بالآخر جواب دے گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کھنکار کر سالار کو متوجہ کیا۔ کرو بیٹا وہ باتیں جو تم نے آمنہ سے تنہائی میں کرنی تھی۔ انہوں نے سالار کو بڑے پیار سے یاد دلایا۔ اتنی دیر سے چپ بیٹھے ہو، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا، پھر سیدہ اماں اور آمنہ کو باری باری دیکھا۔ کچھ نہیں، میں بس انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے لہجے کو حتی المکان ہموار رکھتے ہوئے کہا۔ سیدہ اماں کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ تو اتنی سی بات تھی اور فرقان نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ ہاں ہاں ضرور دیکھو، کیوں نہیں، بیوی ہے تمہاری۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ سامان پیک کر لیں، میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا سیدہ اماں سے بولا۔ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیدہ اماں بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر بیٹا تم تو صرف کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے، اس سے پھر رخصتی؟ میرا مطلب ہے میں چاہتی تھی باقاعدہ رخصت کروں۔ اور سالار نے نرمی سے سیدہ اماں کی بات کاٹی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں باقاعدہ رخصت کروانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ سیدہ اماں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہیں، پھر بولی، ٹھیک ہے بیٹا، تم اگر ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، مگر افطار کے لیے رکو، چند گھنٹے ہی باقی ہیں، کھانا تو کھا کر جاؤ۔ نہیں، مجھے اور فرقان کو کچھ کام ہے، میں اسے صرف 1 گھنٹے کے لیے لے کر آیا تھا، زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں میرے لیے، وہ کھڑے کھڑے کہہ رہا تھا۔ لیکن اماں مجھے تو سامان پیک کرنے میں بہت دیر لگے گی۔ آمنہ نے وہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے پہلی بار ساری گفتگو میں حصہ لیا۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھے بغیر سیدہ اماں سے کہا، سیدہ اماں آپ ان سے کہیں یہ آرام سے پیکنگ کر لیں، میں باہر انتظار کروں گا جتنی دیر یہ چاہیں۔ وہ اب کمرے سے نکل گیا تھا۔ فرقان نے حیرانی سے سالار کو دیکھا۔ وہ بیٹھک میں داخل ہو رہا تھا۔ تم تو اتنی جلدی واپس آ گئے، میں تو سوچ رہا تھا تم خاصی دیر کے بعد واپس آؤ گے۔ سالار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بیٹھ گیا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ خیریت؟ ہاں۔ آمنہ سے ملاقات ہوئی؟ ہاں۔ پھر کیا؟ چلیں؟ نہیں۔ کیوں؟ میں آمنہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ ہائیں؟ فرقان بنچکا رہ گیا۔ تم تو اس سے بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ سالار جواب دینے کے بجائے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ یکدم رخصتی کا کیوں سوچ لیا؟ بس سوچ لیا۔ اس بار فرقان نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ 2 گھنٹے کے بعد آمنہ جب فرقان اور سالار کے ساتھ سالار کے فلیٹ پر پہنچی تھی، تب افطار میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ سالار نے افطاری کا سامان راستے سے لے لیا تھا۔ فرقان ان دونوں کو افطاری کے لیے اپنے فلیٹ پر لے جانا چاہتا تھا، مگر سالار اس پر رضامند نہیں ہوا۔ فرقان نے اپنی بیوی کو بھی سالار کے فلیٹ پر بلوا لیا۔ افطاری کے لیے ٹیبل فرقان کی بیوی نے تیار کیا تھا۔ آمنہ نے مدد کرنے کی کوشش کی تھی، جسے فرقان اور اس کی بیوی نے رد کر دیا۔ سالار نے مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ موبائل لے کر بالکونی میں چلا گیا۔ لاؤنج میں بیٹھے کھڑکیوں کے شیشوں کے پار آمنہ نے اسے بالکونی میں ٹہلتے ہوئے موبائل پر کسی سے بات کرتے دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سیدہ اماں کے گھر سے اپنے فلیٹ تک ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہ صرف فرقان تھا جو وقتاً فوقتاً اسے مخاطب کرتا رہا تھا، اور اب بھی یہی ہو رہا تھا۔ سالار نے وہ خاموشی افطار کی میز پر بھی نہیں توڑی۔ فرقان اور اس کی بیوی آمنہ کو مختلف چیزیں سرو کرتے رہے۔ آمنہ نے اس کی خاموشی اور سرد موری کو محسوس کیا تھا۔ افطار کے بعد وہ فرقان کے ساتھ مغرب کی نماز کے لیے نکل آیا تھا۔ فرقان کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہاسپٹل جانا تھا۔ مسجد سے نکل کر فرقان کے ساتھ کار پارکنگ کی طرف آتے ہوئے فرقان نے اسے کہا، تم بہت زیادہ خاموش ہو۔ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا، مگر کچھ کہے بغیر چلتا رہا۔ کیا تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے؟
وہ مسلسل اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ مغرب کے وقت ہی دھند نمودار ہونے لگی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے فرقان کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ چند لمحے ساتھ چلنے کے بعد فرقان نے اسے بڑبڑاتے سنا، میں آج کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں۔ فرقان کو بے اختیار اس پر ترس آیا۔